محمد بن ابی بکر کون ہے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. چلیں ان کو آپ صحابی صغیر ہی کہہ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پیدا ہو گئے تھے. یہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اسما بنت ابی بکر کے ہاں, اور اسما بنت امیس تھیں, ان کے ہاں یہ پیدا ہوئے تھے. حضرت ابو بکر کی بیوی, بعد میں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کر لی تھی ان سے, اور محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی نے کی ہے. حضرت علی ان کے باپ ہیں اس اعتبار سے. اسی سے جنگ جمل میں یہ حضرت علی کے ساتھ تھے, اور یہی خیموں میں جا کے حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے کہ بہن تو کیا کر رہی ہے. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, آپ کو پتہ نا, قتل کر کے. کتاب الامارہ چیپٹر میں دیکھیں حضرت عائشہ نے جو ورڈک دی ہے, ان کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے تو یہ سب کچھ کیا ہے بنو امیہ نے. تو محمد بن ابی بکر وہ قتل میں ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں تھے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ روایتیں موجود ہیں, قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں, یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے, یہ شامل ضرور تھے. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ پتہ تھا قتل کر کے, کتاب الامارہ چیپٹر میں دیکھیں. اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ پتہ تھا قتل کر کے, کتاب الامارہ چیپٹر میں دیکھیں. جو حضرت عائشہ نے ورڈک دی ہے, ان کی اس کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے سب کچھ کیا بنو امیہ نے. اچھا جی سنیں ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. جب مرزا جی نے کتاب الامارت دیکھنے کے لیے کہا یہ کتاب الامارت ہے, کتاب الامارت میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب فضیلت الامام العادل و عقوبۃ الجائر. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 4608. میں پوری روایت پڑھ کے سناؤں گا, پھر آپ کو ایسے روایت دکھا بھی دوں گا, ایک نظر دیکھ لیجیے گا, آپ اپنے طور پہ بھی تحقیق کر لیجیے گا. میں الفاظ مرزا جی کے ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ اور صحیح مسلم میں موجود ہے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ پتہ تھا قتل کر کے, کتاب الامارت چیپٹر میں دیکھیں. جو حضرت عائشہ نے ورڈکٹ دی ہے, ان کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے سب کچھ کیا ہے بنو امیہ. عبد الرحمن بن شماسہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے گیا. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا میں مصر والوں میں سے ہوں. میں مصر والوں میں سے ہوں. یہاں سے جاگنے کی ضرورت ہے, میں مصر والوں میں سے ہوں. حضرت عائشہ نے پوچھا تمہارا حاکم جہاد میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے؟ میں نے کہا ہمیں اس کی کوئی بات ناگوار نہیں گزری. میں نے کہا ہمیں اس کی کوئی بات بھی ناگوار نہیں گزری. اگر ہمارے کسی شخص کا اونٹ مر جائے تو وہ اس کو اونٹ دے دیتا ہے, کوئی غلام مر جائے تو اس کو غلام دے دیتا ہے, کسی کو خرچ کی ضرورت ہو تو وہ اس کو خرچ دے دیتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا, عربی الفاظ پڑھ رہا ہوں, عربی الفاظ, اما انه لا يمنعون الذي فعل في محمد بن ابي بکر اخيه ان اخبرك ما سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت عائشہ نے کہا میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, مجھے اس حدیث کو بیان کرنے سے وہ بات بھی نہیں روک سکتی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گھر کے اندر سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ میری امت کا جو شخص بھی کسی پر والی اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کر, اور اگر وہ ان پر نرمی کرے تو تو بھی ان پر نرمی کر. حضرت عائشہ نے کہا میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے, میں آپ کو روایت دکھا دی, ذرا دیکھ لیجیے گا, ایک نظر دیکھ لیں, روایت مکمل ہو گئی ہے, یہ دیکھیے گا. یہ روایت مکمل ہو گئی ہے, اس کے اندر کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ہے جو مرزا جی نے کہا. وہ جو حضرت عائشہ نے ورڈک دی ہے, جو ان کی لاش جو ہے گدھے میں بند کر کے یہ سب کچھ کیا, یہ کہاں ہے بنو امیہ, یہ کہاں ہے؟ اور پھر مرزا جی نے روایت پوری کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہی ہیں ممن انتا, تو کن میں سے ہے؟ فقلت رجل من اہل مصر یا اہل شام. تیرا یہ ہے مرزا صاحب. پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا, یہ کیا ہے مرزا صاحب نے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت پڑھ کے سنا رہے ہیں, یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ کہاں ہیں, وہ گدھے میں لاش بن کر دینا اور یہ سب کدھر. یہ مرزا جی نے صحیح مسلم کے نام سے کیا کرا, مرزا جی نے پتہ ہے صحیح مسلم کے نام, میں آپ کو بتا دوں, مرزا جی کے الفاظ میں بتاتا ہوں.
مرزا جی نے مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز کے اندر مرزا جی نے کہا ہے میں آپ سے چیلنجنل یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایبسولوٹ ایسا رزلٹ نہیں نکال سکتا کہ جو ہمارے عقائد میں نظریات کے خلاف ہو. میرا چیلنج ہے کوئی مثال پیش کریں, ایبسولوٹلی کوئی ایگزامپل پیش کریں, ایبسولوٹلی ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی, جوڑے بغیر کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. وہی مرزا جی نے کیا, نام لیا صحیح مسلم کا, نام لیا مرزا جی نے صحیح مسلم کا, لیکن نکالا کیا مرزا جی نے؟ سنو ذرا بات کو, میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آگے بھی کوئی نہ رہے نا, یہ وسوسہ نہ رہ جائے کوئی مرزا جی کا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا یہ صفحہ نمبر 382 383 384 385 383 تا 382 تا 385. میں 382 کا جو آپ کو اشارہ دے رہا ہوں وہ اس لیے کہ سند یہاں سے شروع ہو رہی ہے. سند کیا ہے؟ ابو مخنف با واسطہ محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری کے ذریعے مدینہ کے ایک شخص سے نقل کرتا ہے. اب یہ سند ہے, سننا ذرا بات کو. صفحہ نمبر 383 سے واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب کنانہ بن بشر مارا گیا, کنانہ بن بشر عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین میں سے تھا, کنانہ بن بشر مارا گیا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر محمد بن ابی بکر کی جانب بڑھے, لیکن محمد کے ساتھیوں کو کنانہ کے قتل کی خبر ملی تو وہ سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے, اور محمد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آدمی باقی رہ گئے. یہ کہاں ہوا ہے؟ یہ مصر میں ہو رہا ہے, جب وہ بحیثیت گورنر حضرت علی نے بھیجا تھا. جب محمد نے عمر کو سامنے آتا دیکھا تو میدان سے بھاگے اور شہر کی گلیوں میں جان بچانے کے لیے بھاگتے رہے, حتیٰ کہ ایک گلی کے کنارے پر ایک ٹوٹا ہوا مکان نظر آیا, اس میں جا کر چھپ گئے اور عمر بن عاص فسطاط شہر میں داخل ہو گئے. یہاں سے جاگے رہیے گا. معاویہ بن خدیج, معاویہ بن یا معاویہ بن ابی سفیان کون ہے؟ ذہنوں میں رکھنا, ایسی رسیاں پھینک کے مرزا سانپ دکھائے گا کہ بات چھوڑ دو, ذہنوں میں رکھنا ہے اس بات کو. معاویہ بن خدیج نے چاروں طرف محمد کو تلاش کیا, حتیٰ کہ بازار میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا اور ان سے سوال کیا تمہارے سامنے سے کوئی ایسا شخص گزرا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم یہاں سے کوئی شخص نہیں گزرا, مگر ہاں میں اس ویرانے میں اندر گیا تھا تو میں نے اس میں ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا. اس پر ابن خدیج نے کہا پروردگار کعبہ کی قسم یہ وہی شخص ہے. یہ سب لوگ اس کی تلاش میں چلے اور اس ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچے اور وہاں سے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر باہر لے کر آئے. وہ پیاس کی شدت میں تھے اور اس کو پکڑ کر فسطاط کے اندر لے گئے. اچھا اب دیکھیے گا ذرا بات کو. محمد بن ابی بکر نے لوگوں سے کہا مجھے پانی پلا دو, تو معاویہ بن خدیج نے جواب دیا اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تجھے پانی پلاؤں. تم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو پانی سے روک دیا تھا, تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی سے روک دیا تھا, اور تم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کی حالت میں جبکہ ان کا خون حرام تھا شہید کیا. اللہ نے انہیں مہر لگا ہوا جو ہے وہ جنت کا یعنی مشروب پلایا. اللہ کی قسم اے محمد بن ابی بکر میں تجھے ضرور قتل کروں گا, تجھے اللہ کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی پیپ پلائے گا. محمد بن ابی بکر نے جواب دیا اے یہودیہ کے بیٹے تیری آرزو ہرگز پوری نہیں ہوگی, یہ تو اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے, وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے گا اور اپنے دشمنوں کو پیاسا مارے گا, مثلا تو اور تجھ جیسے اشخاص جو عثمان سے محبت کرتے ہوں. اللہ کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم میں سے ایک کی بھی بات نہ سنتا. معاویہ بن خدیج نے محمد بن ابی بکر سے کہا تو جانتا ہے میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا, میں تجھے گدھے کی کھال میں سیوں گا, پھر اسے آگ میں جلاؤں گا. محمد بن ابی بکر نے جواب دیا اگر تم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہمیشہ سے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا آیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ جس آگ پر تم مجھے جلائے گا اللہ اسے میرے لیے ٹھنڈی کر دے گا اور اسے سلامتی کا ذریعہ بنائے گا, جیسے کہ اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا, اور اس آگ کو تجھ پر اور تیرے دوستوں پر اسی طرح دہکا دے گا جس طرح نمرود اور اس کے ساتھیوں پر دہکا دی تھی. اللہ تجھے بھی آگ میں جلائے گا جس کا تو نے ابھی ذکر کیا, اور تیرے امیر معاویہ کو بھی جلائے گا اور اسے بھی آگ میں جلائے گا. عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ, اور عمر بن عاص کی طرف بھی اشارہ کیا. تم سب کو آگ میں ڈالا جائے گا, تم ہر وقت بھڑکتی آگ میں رہو گے اور جب تک وہ ہلکی ہوگی اللہ اسے مزید بھڑکائے گا. معاویہ بن خدیج نے کہا میں تجھے عثمان کے قصاص میں قتل کر رہا ہوں. محمد بن ابی بکر نے جواب دیا تیرا عثمان سے کیا تعلق؟ عثمان نے ظلم پر عمل کیا
اور قرآن کے حکم کو پس پش ڈال دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی، اشارہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، ہم نے اسے اس جرم کی سزا دی اور اسے قتل کر دیا۔ تو اور تجھ جیسے اشخاص جو اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں اس کے قتل کے گناہ سے پاک رکھے گا، اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا، اور تیرا انجام بھی وہی ہوگا۔ راوی کہتا ہے کہ معاویہ بن خدیج غصے سے بھر گیا اور اس نے آگے بڑھ کے محمد کو قتل کر دیا، پھر اسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا۔ یہ ہے پورا واقعہ۔ سنیں ذرا بات کو، قطع نظر اس کے، ابھی ہم اس کی سند پہ بات کریں گے، یہ بجائے میں نے دیکھو پہلے سند کی طرف اشارہ دیا تھا۔ قطع نظر اس کے، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تجھ بے غیرت کی۔ سنو ذرا بات کو، بڑا بے غیرت آدمی ہے، مرزا سے بڑا بے غیرت کوئی ہے۔ میں آپ کو صحیح بات، ہمیں اللہ ہمیں معاف کرے، کیا کیا ہمیں پڑھنا پڑ رہا ہے یار، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم وہ چیزیں ہمیں پڑھنی پڑ رہی ہیں اس بدبخت آدمی کی وجہ سے۔ پھر کہتے ہیں حق بیان نہیں کرتے، یار اللہ کی قسم ہے، ظلم ہے یار۔ کیا ہمیں محمد بن ابی بکر کے لیے پڑھنا پڑ رہا ہے، کیا ہمیں عثمان، معاویہ، عمر بن عاص و دیگر حضرات کے لیے پڑھنا پڑ رہا ہے؟ آپ اندازہ کرو کذاب و دجالوں کی روایات۔ لیکن ذرا لطف کی بات آپ ملاحظہ کریں، مرزا جی آگے کیا کہنے لگے ہیں؟ مرزا جی آگے کہتے ہیں تو محمد بن ابی بکر قتل عثمان میں نہیں تھے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں، یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ شامل ضرور تھے لیکن قتل عثمان میں شریک نہیں تھے۔ تو محمد بن ابی بکر وہ قتل میں ڈائریکٹلی انوالو تو نہیں تھے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں وہ روایتیں موجود ہیں، قتل عثمان والا چیپٹر نکال لیں، یہ عین وقت پہ پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ شامل ضرور تھے۔ لیکن کیا مرزا جی جس روایت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ ثابت نہیں کرتی کہ محمد بن ابی بکر قاتل عثمان ہے، اور ایسا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ فاسق سمجھ رہے ہیں، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا اپنے منہ سے کریں کہ ہاں میں نے اس کو قتل کیا اور اس سزا میں قتل کیا جو اس نے کیا، تو پھر مرزا جی نے پوری روایت کیوں نہیں پڑھی یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، مسئلہ یہ ہے، روایت بیان کی ہے ابو مخنف نے باواسطہ محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری، باواسطہ مدینے کا ایک شخص، کون؟ 53واں سوال۔ مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین سے ہمارا آج 53واں سوال ہے۔ مرزا جی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کا پورا زور لگائیں اور اس کی صحیح متصل سند لا کے دیں۔ یہ کون ہے؟ یہ مدینے کا ایک شخص جو یہ بات کر رہا ہے، یہ مجہول الاسم، مجہول الحال، یہ کون آدمی ہے کہ جس نے یہ بات بیان کی ہے؟ اور اس سے محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری، اس کے بارے میں تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس سے باواسطہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ ازدی کذاب دجال جلوہ شیعہ وہ اس روایت کو بیان کر رہا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں کتنے مزے سے مرزا صاحب اس روایت کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔